سے. تو یہ ہے پورا دینونت کا قانون. تو اگلی اسائنمنٹ آپ کی، اگلی جو سجیسچن ہے میری آپ کو کہ وہ سورہ توبہ کو آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ ہے آج کا ٹاپک کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر کیوں لوگوں کو سزا ملی یہ والی. یہ میں اسکرین شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. جی تو دین میں، تو یہ میں نے اس کا جواب دیا کہ دین میں جبر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سزا کیوں دی. تو منکرین کو انکار حق کی سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ فرماتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، تم چاہو شرک کرو، چاہو خدا کے شکر، چاہے خدا کے ناشکر بنو، چاہے شکر گزار بنو. تو دنیا میں اس کی اجازت ہے، لیکن رسولوں کے براہ راست منکرین کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، سزا دینے کا اصول کیا ہے؟ اصول سزا دینے کا یہ ہے کہ اتمام حجت ہو جائے تو سزا ملے گی. جب کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے تو سزا ملے گی. آخرت میں بھی انکار حق کی سزا ملتی تو ہے نا، تو وہ اس بنا پہ ملتی ہے کہ ان کا اتمام حجت ہو چکا تھا تو اب ان کو سزا ملے گی. وہی اتمام حجت جب دنیا میں پیش آنا ممکن ہو گیا رسولوں کی موجودگی میں، تو وہی سزا یہاں بھی دے دی گئی. تو پورے عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے اور اس کو سزا دے دی ہے رسولوں کی موجودگی میں. جب اتمام حجت کی صورت ممکن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی. اس کے ایک فائدہ تو یہ ہوا، ایک تو عدل کا قانون تھا وہ پورا ہوا، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ زندہ خدا کی مداخلت ہمیں نظر آ گئی اور تاریخ کا حصہ بن کر ہمارے سامنے موجود ہو گئی. یہ ہے وہ نص جو میں نے جو بات میں کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ نص ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے رسول بشارت دینے کی، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ڈرانے والے بنا کر، خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد. تو جب رسول آ گئے ہیں تو حجت ختم ہو گئی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا کہ جب لوگوں کا رسول ان کے درمیان آ جاتا ہے تو قضی بینہم بالقسط، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا ہے پورے انصاف کے ساتھ. انصاف یہی ہے کہ ان کا اتمام حجت کمپلیٹ ہو جائے. تو یہاں پہ بتایا کہ ہو جاتا ہے، تو اب ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اس سارا سینیریو. اس بات کو اب میں خلاصہ کرتا ہوں، جتنی بھی میں نے ابھی بات کی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے کہ جب خدا کی دینونت کا فیصلہ قدرتی طاقتوں کے ذریعے سے، سیلاب، ہوا، آندھی وغیرہ وغیرہ، جب فیصلہ قدرتی طاقتوں کے ذریعے سے ناگہانی آفات کی صورت میں لاگو کیا گیا گزشتہ رسولوں کی قوموں پر، تو دین میں جبر ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ سوال پیدا نہیں ہوا. سمجھ لیا گیا کہ یہ خدائی فعل تھا، اس لیے جو صاف دکھائی دے رہا تھا. تو ہم نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، کہ جب کہ خدا دین میں جبر جو ہے وہ روا نہیں رکھتا، اجازت نہیں دیتا کہ دین میں جبر کی جائے، لوگوں کو ایمان زبردستی قبول کروایا جائے، یہ اجازت نہیں دیتا. تو وہاں پہ ہمیں فیصلہ پہ سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے اگر ان کو سزا دی ہے تو پھر ٹھیک دی ہے، کیونکہ وہ لوگ اسی قابل تھے. لیکن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب یہی فیصلہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ ہوا تو یہاں پر اشکال کھڑے ہو گئے کہ چونکہ ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ انسان انسانوں کو مار رہے ہیں، انسان انسانوں پر جبر کر رہے ہیں، انسان دوسرے کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی دعوت کا انکار کر رہا ہے. تو یہاں پر سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو بھی آپ مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ خدا ڈائریکٹ انوالو ہوتا نظر نہیں آیا تھا، انسان کام یہ کر رہے تھے.
تو یہاں پر پھر ہمیں یہ بتانا پڑا کہ یہ جو ابھی تلوار چل رہی ہے مشرکوں کی گردنوں کے اوپر، اس کے پیچھے خدا ہی کا تو حکم ہے، اور وہ حکم اس پورے قانون کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ جو قتل ہے یہ دین کی جبر کے اصول کی نفی نہیں ہے، بلکہ منکرین کو ان کی سرکشی کی آخری سزا دینے کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ پہلا میرا پوائنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کریے، پھر میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ جاؤں گا۔ سر یہ ایک چھوٹا سا سوال۔ جی فرمائیے۔ سر یہ اس میں حکمت کیا تھی کہ پہلے رسولوں میں یہ طریقہ رہا کہ عذاب کا طریقہ رہا، اب یہ ہے کہ لوگوں کو مار کے تو اس طرح کا طریقہ اپنا کے تو دین کا غلبہ کیا گیا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یا اس کا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ پہلے تو جو دین چلے آتے تھے تو وہ کافی دیر تک رہتے تھے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد بغاوتیں اور یہ چیزیں اٹھنا شروع ہو گئی، تو میرے خیال سے اسی وجہ سے ہوئی۔ اچھا جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو یاد رکھیے کہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے، تو اس میں وہ مارجن رہ جانا جو آزمائش کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود آ جاتا سب کچھ کرنے کے لیے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ خدا ہے نہیں ہے، یہ اسلام سچا ہے نہیں ہے، اور بے شمار سوالات اسی لیے پیدا ہیں کہ وہ آزمائش کے اصول کی وجہ سے اتنا ایکسپلسٹلی چیزوں کو کلیئر نہیں کر دیا گیا ہے کہ کوئی سوال ہی باقی نہ رہے۔ تو اس لیے آزمائش کے اصول کی پہلی جو آزمائش ہے وہ علم اور فکر کی آزمائش ہے۔ تو اس لیے آزمائش کے اصول کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیوں؟ کوئی قدرتی طاقتوں سے یہ عذاب آ جاتا؟ تو ہم میں جو انبیاء کی سرگزشت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہلی چوائس یہ تھی کہ یہ کام ہر نبی کے دور میں انسانوں کے ہاتھوں ہی انجام پاتا، لیکن نبیوں کے وقت میں ان کے پاس اتنے لوگ موجود نہیں تھے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے، کہ وہ ایک ایسی مضبوط مین پاور بنتے کہ وہ مشرکوں کا اور مخالفین کا مقابلہ کر سکتے اور ان کو سزا دے سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود انوالومنٹ کر لی، فرشتوں کو بھیج دیا، لیکن انسانوں کو نہیں بھیجا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو دلیل یہ ہے کہ لوط علیہ السلام پر جب حملہ کیا ان کے لوگوں نے، ان کے منکرین نے، ان کی بستی کے لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا لوگوں کا، تو میں اس کا سہارا لے کے تم لوگوں کا مقابلہ کرتا۔ تو یہ لوط علیہ السلام نے تمنا کی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل بھی ایک ایسی قوم تھی کہ جس کو مین پاور حاصل تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان مشرکوں اور منکروں کو سزا دو۔ چنانچہ جب فلسطین کے اوپر حملے کی بات ہوئی تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب یہ سرکش قومیں اتنی زیادہ سرکش ہو چکی ہیں کہ ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں کہ جن پر کوئی رسول نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ قوموں کی ہلاکت کا ایک عام قانون بھی ہے، وہ یہ کہ وہ خود اتنی سرکشی پر پہنچ جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں، جیسے قوم سبا۔ تو فلسطین میں موجود قومیں تباہ ہونے والی تھیں، یعنی اپنی سرکشی کے لیول کو پہنچ چکی تھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس قوم کو ختم کر دیا جائے۔ وہاں پر بھی اس قوم کو ختم کرنے کے لیے پہلا ٹاسک بنی اسرائیل کو دیا گیا کہ تم جاؤ اور ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو مٹا دو اور ان کو نکال دو اور ان کی زمینوں پہ قبضے کر لو۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسانوں کی جمعیت سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور یہ تب کرتا ہے اپنا انوالومنٹ جب انسان موجود نہیں ہوتے۔ اب ایک اور اس کی ایویڈنس لیجیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں کی مین پاور کمزور ہوئی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی
انوالومنٹ، ان کی مدد، نصرت اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے ذریعے سے آنا شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیے بدر میں بہت کمزور تھے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. پھر احد میں پھر ان کی کمزوری ابھی موجود تھی، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں 5000 یا 3000 دو فگر بتائے کہ اگر وہ اتنے ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اچھا پھر دیکھیے کہ احزاب کے اندر ان کو پھر کمزوری پیش آ گئی. یہ 10,000 کا لشکر آ گیا تھا مقابلے میں، اور یہ 1400 کے قریب تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی کا لشکر بھیجا اور کہا کہ میں نے اپنے جنود بھیجے، اپنے لشکر بھیجے اور ان کو ختم کر دیا. یعنی انسانوں کے ہوتے ہوئے خدا کی مدد آ رہی ہے. لیکن جب غزوہ حنین ہوا تو اس میں مسلمانوں کی تعداد اپنے دشمنوں سے زیادہ تھی. وہاں پہ الٹا یہ کہ کوئی مدد نہیں آئی، بلکہ مسلمانوں نے غلطی کی تو اس کی سزا ملی، اور وہ شکست ہونے والی تھی ان کو، کہ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور پھر جناب ہوگا. تو جیسے جیسے مین پاور بڑھتی ہے تو خدائی نصرت کم ہوتی چلی جاتی ہے. جہاں پہ مین پاور ہے ہی زیرو تھی تو وہاں مکمل انوالومنٹ خدا نے دی، جہاں پہ ان کی کمی تھی وہاں انوالومنٹ خدا کی آ گئی. اور اس طرح یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے. سورہ بقرہ میں جو آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم آپس میں ہی جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کر دو، یہ بھی اسی کے تحت آئے گا؟ جی بالکل. ان کی سزا یہ تھی کیونکہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور بنی اسرائیل کے اوپر کیونکہ دینونت ہو چکی تھی اور مان چکے تھے اللہ تعالیٰ کو، ایوری تھنگ دے نیو، تو اب وہ انہوں نے پھر اس کے باوجود شرک کیا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ ان کو قتل کر ڈالو. چنانچہ اسی اصول کے اوپر کہ شرک کا گناہ خدا معاف نہیں کرتا، ان کو قتل کر دیا گیا. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے پچھلی دفعہ اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ دنیا جو ہے پچھلے زمانوں سے دنیا اور لوگ جو ہیں بہتر ہوئے ہیں، تو جو آثار ہیں تو یہی کہتے ہیں، جو حدیث میں ہمیں نشانی ملتی ہیں کہ ہم لمحہ بلمحہ قیامت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو ذرا یہ رہنمائی فرمائیے پھر قیامت کس طرح کے لوگوں پہ قائم ہوگی؟ کیا قیامت کے اگر سب لوگ اچھے ہی ہوتے جا رہے ہیں تو پھر قیامت کیوں برپا ہوگی؟ دیکھیے میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا پہلے سے بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا بعد میں اس سے بدتر ہو جائے. تو اس حساب سے قیامت تب بھی قائم ہو سکتی ہے کہ دنیا اپنی عمر پوری کر لے اور سب لوگ اچھے ہی ہوں، مطلب میجورٹی، سب تو کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، میجورٹی لوگوں کی مناسب لوگ ہوں، اچھے لوگوں، مناسب طریقے سے نظام چل رہا ہو اور دنیا کی عمر پوری ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ جیسے نیک آدمی مر جاتا ہے وہ بھی تو مرتا ہی ہے نا، تو اس طرح دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بد ہی ہوں تب بھی ختم کی جائے گی. ایک عمر ہوگی دنیا کی، پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی. السلام علیکم عرفان صاحب، میں ایک سوال اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لوں پلیز. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم وہی پوچھا تھا کہ مستقبل میں ہمیں کیسا دیکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا دور گزر گیا، اب آنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا ہی ہوگا. تو آپ نے یہی مینشن کیا تھا کہ اب اسلام اگر پھیلے تو ان کے تھرو پھیلے یہ نیشنز میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حالات برے ہوں. لیکن میں یہ لاسٹ ویک شہزاد سلیم صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ قیامت کی یہ بالکل نشانی ہے کہ کم لوگ ختم ہی ہو جائیں گے، برائی بڑھتی ہی جائے گی اور بس برائی رہے گی جب قیامت آئے گی. تو میں یہ آپ کا ان کا پوائنٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نظریے سے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کس طرح کی صحبت دیں، کیونکہ اوبویسلی یہ ذرا ورنگ ہوگا اگر قیامت اگر آنے والی ہے اور وقت اتنے برے ہو جائیں گے کہ مسلمان یہ رہیں گے نہیں، اچھے لوگ رہیں گے نہیں. تو یہ ان کا ویو تھا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ قیامت کے دن لوگ، قیامت کے قریب لوگ سب برے ہو جائیں گے. کچھ احادیث میں آیا ہے جن کی اتھینٹسٹی چیک کرنی ہوگی، لیکن یعنی کہ اس کی تحقیق ابھی نہیں کی میں نے، کہ وہ جو خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ کس حد تک قابل اعتماد ہیں. اگر شہزاد سلیم صاحب نے ایسے ہی کہا ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں تو وہ حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، تو ممکن ہے
میں مطلب نہ تو میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ قیامت کے قریب لوگ بہت برے نہیں جی عرفان صاحب میں نے بھی وہ لیکچر سنا ہے, انہوں نے ایسا ہی کہا ہے کہ جو قیامت قائم ہوگی تو میجارٹی آف دا پیپل جو ہوں گے برے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر برے ہو جاتے ہیں, دنیا ایک وقت میں جا کر بری ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ممکن ہے, مطلب اس کی کوئی وہ نفی نہیں میں کر رہا, تو لیکن قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس بارے میں مطلب کہ یہ ایک تھوڑی غیر اہم بات ہے کہ دنیا بری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ہمارے لیے, اس لیے کہ قیامت تو آنی ہی ہے, دنیا نے اپنی عمر پوری کرنی ہے, ختم ہو جانی ہے. تو اس صورت میں دنیا سزا کے طور پر ختم نہیں ہوگی بلکہ دنیا کی موت ہوگی. اس میں وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر لوگ برے ہوں گے زیادہ, اگر وہ روایت قابل اعتماد ہے. تو اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب ہمیں پریشان کری ہو یا. جی میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں پلیز, اگر رضا صاحب اگر آپ لائن پہ ہیں تو کوئی اپروپریٹ فورم پہ ہم یہ کویسچن ریز کر سکتے ہیں اس کا, تاکہ دونوں موضوع پتہ چل جائیں, جو بھی اپروپریٹ فورم سمجھے صحیح وقت پہ. be good to understand detail behind both. ٹھیک ہے, مطلب آپ میں آپ کو لکھ بھی سکتا ہوں صحیح میسج ہے. میں, ایڈمن کلوز ہے, نہیں تو میں آپ کو سیپریٹ میسج بھی کر سکتا ہوں اس پہ, کیونکہ بہت ویلڈ پوائنٹ, اٹ بی انٹرسٹنگ ٹو گیٹ, کیونکہ دونوں المورد کی ویو پوائنٹس ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کوشچن جو ہے وہ کر دیں, تو جو اس کے اندر بیسیکلی جو آنسر وٹ دا کائنڈ آف آنسر یو آر سیکنگ, یعنی جو آپ آنسر ڈھونڈ رہے ہیں وہ کس ٹائپ کا آنسر ہے بیسیکلی, یہ مجھے آپ سمجھا دیں. آئی گیس اگر یہ کیونکہ نارملی جب غامدی صاحب یا شہزاد سلیم یا آج عرفان صاحب بات کرتے ہیں, وہ حدیث کے کافی ویریفیکیشنس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان نے, اس کے بعد وہ ایک ویو پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں. جی تو اس لیے میں کہ آئی گیس کوئی فرم ویو ہے اس پہ یا نہیں, کیونکہ جب ان کا لیکچر سنا تھا تو ان کی کافی فرم ویو ساؤنڈ کی تھی, اور پلیز کسی اور نے سنا تو وہ بھی کامنٹ کریں کہ ایسا ہی ہونے والا ہے ان کی نالج پہ بیس پہ. تو آئدہ ایسے ہونے والا ہے یا وی آر انشور اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. یہ ویو پوائنٹ کیا ہے, آر وی انشور یا ویسے میں آپ کو جی 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 ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ المورث کے اندر جو ہے نا لوگ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر. جی انڈرسٹوڈ, بالکل. میں تو خالی اس لیے پوچھا یعنی کہ غامدی شہزاد صاحب سے سلیم پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. جی جی بالکل, اس طرح ہے غامدی نا صاحب سے بھی کہ الگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں لوگ. ہاں ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, اور یہی آزادی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. میں نے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخر میں لوگ برے ہو جائیں گے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کے لحاظ سے یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی, اس لیے قرآن مجید نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. یہ ایک خبر ہے, اگر حدیث سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے اور وہ اگر وہ اوتھینٹک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں اس کو بھی, تو مطلب یہ ہمارے لیے یہ انفارمیشن آ جانا تو ایکسٹرا انفارمیشن ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی دین کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آخر میں لوگ کیسے ہوں گے. قیامت تو آنی جہاں تک قرآن کی بات ہے, میں خیال میں نے تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن کہیں قرآن میں پڑھی نہیں کہ کسی کنڈیشن کی بنیاد پہ جو ہے نا پھر قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک دن مقرر کیا, دیکھیں گے وہ دن. جی جی میرا ایک کویسچن تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیا یہ قانون اتمام حجت جو ہے اس میں رسول کی پریزنس ضروری ہے, اور اگر ایسی بات ہے تو پھر صحابہ اکرام کے دور میں جو جنگیں لڑی گئی سپر پاورز کے ساتھ, وہ کس اصول کے تحت لڑی گئی؟ جزاک اللہ. جی قرآن مجید نے ایکسپلیسٹلی یہ بتایا کہ رسول کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی. رسول کا اتمام حجت کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی موجودگی ضروری نہیں. چنانچہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ فَإِمَّا تُرِيَنَّ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, آگے ہے آیت کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں, اس میں کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے منکروں سے, تو دکھا بھی سکتے ہیں, یا ہم آپ کو وفات دے دیں. دونوں صورتوں میں یہ عذاب ان پر آ کر ہی رہے گا. تو یہ آیت تو اس مفہوم کی 2 جگہ کم از کم آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے, ہاں نبی کا اتمام حجت کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ بھی میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ جب ایک اتمام حجت کر دیتا ہے نبی اور اس پر جب عذاب آنے لگتا ہے اس قوم کے اوپر, تو نبی تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. تو نبی تو وہاں فزیکلی تو موجود ہی نہیں ہوتا,
کوئی بھی نبی بستی میں موجود نہیں ہوتا جب اس پر عذاب آ جاتا ہے. تو اگر وہ فزیکلی وہاں نہیں ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے وفات ہی دے دے، دونوں صورتوں میں عذاب جو ہے وہ خدائی فعل ہے، وہ آ جاتا ہے. تو نبی کا ہونا ضروری نہیں. اسی سے پھر یہ جواب بھی مل جاتا ہے کہ جب صحابہ نے روم و ایران کے اوپر تمام حجت کے اصول کے حساب کے مطابق جنگ کی ہے تو اس میں نبی کی غیر موجودگی اس اصول کو وائلیٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ آپ نے بات کے لیے بھی ٹاپک یہ رکھا ہوا ہے آگے کسی ایک فیوچر سیشن کے لیے جس میں ہم صحابہ سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال میں آج کا جو آپ کا ہے وہ آپ کنٹینیو کر لیں. جی ٹھیک ہے. تو جی پھر میں نے دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ اقوام کی ہلاکت کی 2 صورتیں. یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہ ذکر کیا تھا اس بات کا. تو یہ وہ آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں. یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے. تو عذاب کا تو اللہ نے اپنا قانون بتایا کہ وہ تو رسول کے ذریعے ہوتا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ آئے. تو ہلاکت کا قانون ہے جو کہ رسولوں کی بغیر رسولوں کے بھی چلتا ہے، اور وہ ہلاکت جو ہوتی ہے وہ قوموں کی ہوتی ہے. اب جو قوموں کی ہلاکت ہے اس کے لیے وہ ہلاک کب ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہلاک جو ہوتے ہیں ایک تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ ظلم کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو کر لے. وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ وہ ظالم ہو جائیں پھر ان کو ختم کرتا ہے. ویسے اس کا یہ عام جنرل قانون ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی قوم ویسے ہی اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو جاتی ہے، جیسے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاک کا جو لفظ ہے ضروری نہیں کہ وہ کسی آفت کی وجہ سے ہی ہلاک ہو. قرآن مجید میں ہلاک کا لفظ عام موت کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، تو عربی میں کہتے ہیں کہ ہلاکا، فوت ہو گیا. تو یا تو قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوگی بغیر رسول کے، وہ ظالم قوم بن جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گی، یا پھر وہ اپنی عام طبعی عمر پوری کر کے فوت ہو جائے گی، جیسے انسان طبعی عمر پوری کر کے فوت ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہلاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوم کا ایک ایک فرد ہلاک کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم نمایاں جو قومی پوزیشن اس کو ایک زمانے میں حاصل ہوتی ہے وہ زوال کا شکار، جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں زوال کہتے ہیں، وہ زوال آشنا ہو جائے گی. یہ ہے اس کا کوئی مثال ہے کچھ قوموں کی جو ایسے ہلاک ہوئی جو قرآن میں ہے؟ سر نے اپنا مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر رکھا ہے. جی اس کی مثال میں آگے ہی دے رہا ہوں آپ کو. یہ قوم یونس کی مثال ہے قرآن مجید کے اندر. تو قوم یونس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کوئی رسول تو ان کے پاس نہیں آیا. تو اللہ یہ پچھلی ہیڈنگ ہے یہ سوری قوم سبا کی مثال ہے ہمارے پاس. ان کے ہاں کوئی رسول نہیں آیا تھا تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللہ فرماتا ہے یہ سورہ قوم سبا کے بارے میں کہ ان کو اللہ نے بڑی نوازشیں ان کو دی ہوئی تھیں، باغوں کی کتاریں تھیں، اور اللہ تعالیٰ گویا انہیں کہہ رہے تھے کھاؤ پیو اور اپنے رب کے شکر گزار بنو، لیکن ان لوگوں نے سرتابی کی. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے سرکش ہو گئے تھے، آنے جانے والوں کو لوٹتے بھی تھے، قوموں کے جو ہمسایہ قومیں تھیں ان کے اوپر یہ سرکشی کرتے تھے، اور بڑے دور تک ان کی تجارت چلی گئی تھی.
بہت طاقتور ہو گئے تھے اور پھر یہ اپنے ہمسایہ لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنا ظلم کا پیمانہ لبریز کر چکے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بند بھی بنایا تھا, ڈیم بنایا تھا, وہ اللہ نے ان کے اوپر کھول دیا. اور پھر یہ بد مزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی چیزیں بچیں, باقی سب کچھ تباہ ہو گیا. انہی میں سے کچھ لوگ تھے پھر وہ یثرب میں آ کے بس گئے تھے. تو یہ ہے قوم سبا کے اوپر یہ عذاب آیا تھا. یہ ہلاک ہوئے تھے اپنی سرکشی کی وجہ سے, نہ کہ کسی رسول کی اتمام حجت کے بعد. دوسرا جو ہے وہ قوم یونس ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ اہل علم ہیں نے یہ اختیار کی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا, جس کو بھی ہلاک کیا ہے ان کے ظلم اور عدوان کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. یہ ایک انہوں نے پاسٹولیشن اختیار کیا ہے. تو یہ اس کے اوپر یہ آپ ذرا دیکھیے, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی بات کس حد تک درست ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ سورہ یونس کے اندر قوم یونس کے بارے میں کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی تو پھر اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا, مگر اس کا ایمان اسے نفع دیتا. جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے یعنی قوم یونس کے, تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا تھا اور ایک مدت کے لیے ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا. جتنے بھی انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے صرف اور صرف قوم یونس کا استثناء ہے کہ جس کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا کیونکہ انہوں نے عین وقت پر توبہ کر لی تھی اور ایمان لے آئے تھے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي. تو جب فی الحیات الدنیا, پورا یہ امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں آنے والا عذاب اس لیے ٹلا کہ وہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ ایک واضح آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اصل جب نبیوں کے قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے یا نہیں آتا اس کی وجہ ایمان لانا ہوتا ہے. رہا یہ معاملہ کہ وہ ظلم اور فساد اور عدوان کا شکار ہوتی ہیں تو وہ ان کے اضافی جرم ہوتے ہیں, بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ دراصل وہ قومیں طبیعت کے فساد کا شکار ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ایمان نہیں لاتی. لیکن فرد جرم ایمان لانا اور نہ ایمان لانا ہوتا ہے, پھر ان کی سرکشی اس کا اضافی سبب بنتی ہے ان کے اوپر, فرد جرم کے اوپر مزید فرد جرم. جیسے ایک آدمی چوری کرے اور ساتھ کسی کو قتل بھی کر دے, ڈاکہ ڈالے اور ساتھ قتل بھی کرے, یا کسی کو کسی سے کوئی چیز چھینے اور ساتھ تشدد بھی کرے. تو ایک جرم مین ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اس سے کوئی چیز چھیننا چاہ رہا تھا اور پھر اس نے مارا پیٹا بھی ہے, یہ اضافی جرم ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ کیا جاتا ہے کہ اصل فرد جرم کیا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ایڈیشنل اس کے جرائم ہیں وہ کیا ہیں. تو یہاں پر یہ کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ آمنو ہے اصل میں کہ جس کی وجہ سے ان سے عذاب ٹلا ہے. تو اس ایکسپلیسٹ آیت اور نص کے ہوتے ہوئے یہ قرار دینا کہ کفر کی سبب سے کسی کو عذاب نہیں دیا گیا دنیا میں, کیونکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر جبر نہیں ہوگا. یہ ہمارے اہل علم نے, بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا. تو یہ موقف یہ اس سے غلط ثابت ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں پر صاف بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی آپ پڑھیں قرآن مجید کو پورا, اس کے اندر جتنی بھی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے ان کے عذاب آنے کی جو مین وجہ, یعنی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مین فرد جرم کیا ہے اور ایڈیشنل کیا ہے, تو مین فرد جرم جو بتایا گیا ہے وہ تکذیب آیات. بار بار بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے آیات کی تکذیب کی, ہم نے نشانیاں دکھائیں ساری اور پھر ان کو جھٹلا دیا. یہ ان کا اصل جرم ہے جو بار بار بیان ہوتا ہے. پھر ساتھ میں چونکہ وہ ظلم بھی کر رہی تھیں, سرکشی بھی کر رہی تھیں, جنگ بھی کر رہی تھیں, تو یہ سارے ایڈ اپ ہو گئے اور اس بنا پہ اسے اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کا بھی ذکر کیا ہے.
مگر ہمارے اہل علم نے کیا کی بات جو ہم اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ظلم اور عدوان کے ایڈیشنل جرم کو مین جرم بنا دیا، اور تکذیب آیات اور کفر کے جرم کو انہوں نے ایڈیشنل جرم بنا دیا. تو یہ غلط ہے طریقہ کار، کیونکہ جو مین جرم، اگر مین جرم کو بتانا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی دفعہ بیان کیا ہے کہ وہ آدمی مطلب اس سے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تکذیب آیات کی ہے. چنانچہ سورہ قمر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو بتائی تھی پڑھنے کے لیے، اس میں مختلف ساری قوموں کا ذکر ہے تقریباً. اس میں اللہ تعالیٰ ساری قوموں کے عذاب آنے اور دینونت کا ذکر کرنے کے بعد جو فرد جرم قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو پھر ہم نے انہیں بڑی قوت کے ساتھ پکڑ لیا. جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے ویسا ہم نے پھر ان کو پکڑا. تو یہ تکذیب آیات اور ظلم و عدوان، یہ ان کے اضافی جرائم ہوتے ہیں، یہ ایک فرق ہوتا ہے. تو اس سارے معاملے کا خلاصہ پھر میں یوں کروں گا کہ اس سارے معاملے کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر سرکش اور مفسد قوم اپنے ظلم و تعدی کے سبب ہی ہلاک ہوتی ہے. تاہم ان اقوام میں سے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی تو ان کے اس اجتماعی رویے کا یہ فساد ان کے لیے رسول کے انکار کا سبب بن گیا. وہ پہلے سے اس فساد طبیعت میں مبتلا تھیں تو انہوں نے رسول کا بھی انکار کر دیا. انکار حق پر اصرار کیا، اتمام حجت ہوا، وہ سرکشی قرار پایا. یعنی یہ ان کا انکار ہی سرکشی تھا، یہ نہیں کہ وہ سرکشی میں جنگ پہ اتر رہی تھیں، بلکہ انکار ہی سرکشی تھا، اور جنگ کرنا اس سرکشی کا مزید اظہار تھا. یوں وہ اس تکذیب کے جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں. تو یہ ہے وہ بات جس کو میں نے تفصیل سے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ہاں، ایک اہم پوائنٹ یہ ہے، جو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ عذاب اور یہ جو ہے ہلاکت ایک ہی چیز ہے، اور کوئی قوم تب بھی ہلاک ہوتی ہے جب وہ ظالم ہو جاتی ہے. تو وہاں ان کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں میں کہ عذاب اور ہلاکت کے عام قانون میں ایک بڑا فرق ہے. وہ یہ کہ عذاب جب آتا ہے تو مومنین کو بچا لیا جاتا ہے اور صرف منکرین اور ظالمین ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ عام ہلاکت جب کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے، چاہے رسولوں کے ہوتے ہوئے آئے یا رسولوں کے ہوتے ہوئے جب نہیں آتا، ٹھیک ہے، جب رسولوں کے ہوتے ہوئے نہیں، عام جب ہلاکت کا قانون ہوتا ہے تو وہ تو پھر پوری قوم کے اوپر زوال ہوتا ہے، چاہے ان کے وہ اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں. تو اس میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ صرف گناہ گار ہلاک ہوں گے اور اسے بچا لیے جائیں گے. جبکہ عذاب میں یہ اسپیشل ہوتا ہے کہ مومنین کو بچا لیا جاتا ہے اور منکرین ہلاک ہوتے ہیں. تو ان دو واضح پیمانوں کے ہوتے ہوئے اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ہلاکت کوئی الگ چیزیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ قوموں کے اوپر تبھی عذاب آتا ہے جب وہ ظلم، سرکشی، عدوان، جنگ اس کا شکار ہوتے ہیں، تب رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا. نہیں، ان کا مین فرد جرم تکذیب آیات اور کفر تھا، اور باقی چیزیں ان کی اضافی تھی. جی، کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عذاب صرف رسولوں کے موجودگی میں آتا ہے، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے رسولوں کے بعد ان کے نہ ہونے میں یہ کیسے طے ہوگا کہ کون مومن ہے اور کون نہیں؟ مان لیں کسی، ہم اگر دیکھیں، مان لیں ہماری قوم پہ عذاب آتا ہے آج کے زمانے میں، تو وہ عذاب نہیں ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو بچا لے گا اور منکرین کے اوپر عذاب آئے گا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے. تو جو آئے گا وہ ہلاکت ہی ہوگی، قوم تباہ ہوگی. اس میں مومنین اور منکرین کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. جب دینونت کا عذاب آتا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا نفاذ کرتا ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جو رسولوں کے وقت میں ان کے تمام حجت کے بعد آتا ہے، اسے ہم دینونت کا عذاب کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہلاکت ہوتی ہے اس کو ایک طرح سے ہم عذاب بھی کہہ سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، ختم کر دیں. یہ لفظوں کی بات ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے کہ تو جب ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا فیصلہ آج کے دور میں کرتا ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صرف گناہ گاروں کے اوپر آئے.
لیکن رسولوں کے وقت میں دینونت برپا ہو رہی ہوتی ہے. دینونت کا مطلب یہ ہے کہ صرف منکرین ہلاک ہوں تاکہ سزا کا جو قیامت والے دن سزا ملنی ہے اچھوں کو اچھی چیز کی اور بروں کو برائی کی، وہ ایک دفعہ دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیا جائے. اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ مومنین کو بچا لیا جائے. سر عذاب اور ہلاکت میں پھر بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ وضاحت فرما دیں، اور پھر یہ بتائیں کہ جب عذاب آتا تھا تو کیا نبی کی موجودگی میں بھی آتا تھا، تو کیا اس میں کچھ اچھے لوگ نہیں پس جاتے تھے؟ نبیوں کی موجودگی میں جب عذاب آتا ہے تو اچھے لوگ اس میں پس نہیں جاتے تھے، اس میں صرف گنہگار ہلاک ہوا کرتے تھے. جو مومنین ہوتے تھے وہ ان کے اوپر یہ عذاب کبھی نہیں، ان کو نکال لیا جاتا تھا. تمام نبیوں کے واقعات پڑھیے، اس میں یہی لکھا ہوا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں گئے ہیں لوگوں کے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ روک دیے اور ان کے ہاتھ بھی روک دیے. اور اس کی وجہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی مکے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان لایا ہوا ہے لیکن ایمان ظاہر نہیں کیا ہوا، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں اس جنگ کی صورت میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روکے اور کفار کے بھی ہاتھ روکے اور کہا کہ یہ جنگ ابھی نہ کرو کیونکہ ابھی مومن علیحدہ نہیں ہوئے ہیں. تو یہاں تک اس کی خیال کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال کا جی یہ کوشچن ہمارے ڈسکشن میں بھی آیا تھا، تو میں نے اس میں پوائنٹ یہ ریز کیا تھا کہ مطلب جو بھی وہ قومیں ہیں جن کے اوپر آسمان یا زمین سے عذاب آیا ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب کسی عورت کی گود میں جو ہے نا وہ ایک بچہ ہو، ٹھیک ہے، یا نابالغ بچے ہوں. اب وہ نہ وہ ایمان لا سکتے ہیں نہ وہ انکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر عذاب آ گیا تو پھر تو ان کی کوئی بچت نہیں ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مومن اور کافر کو کیا فرق کیا جاتا ہے، یعنی کہ مومنوں کو بچا لیا جاتا ہے اور کفار کو مار دیا جاتا ہے. یہ دونوں شعوری لوگ ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں. تو جب ایک باشعور کا معاملہ ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بالکل واضح کر کے دکھائے گا کہ ایک مومن کو نکالا جائے گا تب عذاب شروع ہوگا. نوح علیہ السلام کے معاملے میں دیکھیے، جب تک سارے لوگ کشتی میں سوار نہیں ہو گئے عذاب نہیں آیا، جب کشتی میں آ گئے پھر عذاب ہوا. لوط علیہ السلام کے پاس چند ہی لوگ تھے، وہ ان کو لے کے نکل گئے. جب تک معاملہ ہے یہ بے شعور کہہ لیں آپ، یہ بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہوتا. تو یہ لوگ الگ ہیں. ان کا مرنا صرف موت ہوتا ہے. یہ ان کا تعلق عذاب ثواب سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کے حق میں وہ موت ہے. جیسے ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں یہ موت ہے. تو وہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اس دنیا میں، وہ دنیا کی ایک لیمیٹیشنز کے اندر ہی کرتا ہے. اس کے اندر بس اتنا ہی ممکن تھا